ایجوکیشن جامعہ کراچی نے مسلم یوتھ لیگ کے تعاون سے ایک روزہ سیمینار بعنوان پاکستان لارجسٹ ایجوکیشنل سمٹ کا انعقاد کیا۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی خالد عراقی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دوسری قوموں سے اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ دنیا میں تعلیم پر 4% اور ہم صرف 1.7% فنڈ دیتے ہیں۔ ہم تعلیمی میدان میں عالمی رینکنگ میں 137 میں سے 129ویں نمبر پر ہیں۔ ہم بدقسمتی سے تعلیم پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، جبکہ تعلیم پر خرچ تو ہمارا مستقبل ہے۔ مجھے نیا یا پرانا پاکستان نہیں بلکہ جناح کا پاکستان چاہیے۔ وہ کیسے ممکن ہے، ہمیں اس کی جستجو جاری رکھنی چاہیے۔ The honorable speakers sitting on this stage, the faculty members, students and guests, Assalamu alaikum ji. For me it is indeed an honor to address an audience talking about education. Before me, the speakers talk about different aspects of education. I will try my level best to focus about what education has role in nation development. I will not talk about education in terms of individual perspective. I will start with a quote of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. He said, "Education is a matter of life and death for Pakistan." One of my speaker talk about Naya Pakistan, Purana Pakistan. تو میں ہونڈا کا ایک اشتہار دیکھتا ہوں، اس میں کہتا ہے مجھے تو ہونڈا ہی چاہیے، تو آئی وانٹ پاکستان اونلی، ناٹ نیا پاکستان، ناٹ پرانا پاکستان. واٹ وی نیڈ از پاکستان. ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈائریکٹر جنرل نعمان احسن نے کہا کہ آج کے پروگرام کا مقصد شعور دینا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام بہتر نہیں ہے، ہمارے 90 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں۔ میرے مشاہدے کے مطابق ہمارے ٹیچر 70 اور 80 ہزار کی تنخواہ کو انجوائے کرتے ہیں، جبکہ سرکاری ٹیچر کے بچے سرکاری اسکول میں نہیں پڑھتے ہیں۔ میرا تعلق کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سندھ سے presently look after the monitoring and evaluation of the universities in Sindh. Previously I used to work for Aga Khan and also I used to work for a board of secondary education as a controller of examination. The topic is educational reforms. ایجوکیشنل ریفارمس کی بات تو آپ بھی بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک میں ریفارمس اس طرح سے. آپ آگے چلیں تو ایک اور ریفارمس میں ایک اور ورڈ انہوں نے ایڈ کیا، مدرسہ ریفارمس، اسکول ریفارمس. تو اصل میں جو ریفارمیشن ہے وہ باتوں کتابوں میں تو ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کو اور ہم کو نظر نہیں آتی. اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وی آر آلسو رسپانسبل. I'm being a part of our educational system also responsible for this. It's not only کہ ہم یہ تقریر کریں اور بیٹھ کے بولیں کہ یہ نہیں ہے، انہوں نے کہا، ہم نے سنا، but what kind of contribution that I am working as, if I am working as in a government entity, what kind of contribution that I am playing in order to pave the way to bring a good educational reforms in the country. دیکھیں after 18th amendment this is a province matter. reforms جو ہیں after 18th amendment کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشنل جتنا بھی سبجیکٹ ہے وہ صوبوں کا ہے، یعنی صوبوں کے پاس اٹانومی ہے کہ in order to bring, if they want to bring any change they can, nobody is going to stop them. فیڈرل کا اتنا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود فیڈرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس کے بارے میں IMF بات کرتا ہے، کہتے ہیں بھائی آپ کے یہاں ڈپلیکیشن آف سسٹم ہے. یعنی آپ کے پاس آپ بولتے ہیں تعلیم جو ہے وہ صوبائی میٹر ہے، لیکن اس کے باوجود you have a federal education and you have around 1000 of employees there. What they are going to do, they are looking after only the Islamabad territory. اس میں جو 6 اسکول ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. تو ریفارمس ہمیں اپنے آپ ریفارمس لانے کے لیے نا ہمیں اپنی ذات کو مارنا ہوتا. اگر میں ہر چیز میں یہ رکھ کے سوچوں گا کہ نعمان احسن کا کیا ہوگا اگر میں یہ چینج لے کر آتا ہوں، تو آئی کین ناٹ برنگ اینی گڈ چینج. دیکھیں نا، میں اپنے بارے میں سوچنا فار ایگزامپل اگر میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں HEC کو ریفارم کرتا ہوں، اس میں کٹ ڈاؤن کرتا ہوں، بہت سی چیزیں بہتری کی طرف جاتا ہوں، ویئر آئی شوڈ سی مائی سیلف ہیئر ان HEC. پہلے میں یہی دیکھنا شروع کر دوں کہ میں اگر بینگ اے ڈائریکٹر جنرل ویئر آئی بی اے CEO، اور میں کیسے اپنی پوزیشن کو سیو کروں. تو یہ چیزیں پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے، نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ سے آگے دیکھ ہی نہیں رہے. مہمان خصوصی فیصل ندیم نے کہا کہ پاکستان
آج ہمارا کردار مانگتا ہے. ہر شخص کردار ادا کرنے کے بجائے تنقید میں لگا ہوا ہے. میں کراچی یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ دانشمندوں کی یہ جو دانشگاہ ہے اس میں انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. میں چاہوں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں انشاءاللہ العزیز بیان کر دوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کی حیثیت آپ کسی بھی سوسائٹی میں دیکھ لیجئے ایک ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے، اور آج ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے اس صورتحال میں جب تک آپ ڈیپلی اپنی گلیوں کو، اپنے کوچوں کو، یہ جو محلے ہیں ہمارے ان کو، اور ان میں جو رہائش پذیر لوگ ہیں آپ کے شہروں میں، آپ کے دیہات میں، ان کو دیکھیں گے نہیں، اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ درست طریقے سے اپنے معاملات کو آگے لے کر چلیں. بات بہت ساری آپ کے سامنے ہوئی ہے، لیکن میں پھر آپ کو اسی جگہ پر لے جانا چاہوں گا. ابھی آپ لوگ سن رہے تھے سرکاری اسکولوں کے متعلق، یعنی جو ہمارے پاس گورنمنٹ اسکولز موجود ہیں ان کے متعلق، اور اس کے بعد جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کے متعلق، اور اس کے بعد جو ان کی پروڈکشن آ رہی ہے اور جو کچھ اس سوسائٹی کو دیا جا رہا ہے اس کی ریفلیکشن آپ کو بالکل آسانی کے ساتھ سب طرف دکھائی دے رہی ہے. مسلم یوتھ لیگ کراچی کے صدر انجینئر محمد خضر نے بھی خطاب کیا. پریولیجڈ اس لحاظ سے کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں آج جن کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر اور پاکستان کی تقدیر ہے. I have been asked to share my thoughts on quality education. اچھا، یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پر شاید 15 منٹ بہت کم ہوں گے اس پہ بولنا، کیونکہ کوالٹی کس طرح سے پاکستان میں ہے میرے خیال سے ہم سب لوگ بہت اچھی طرح سے اس سے واقف ہیں. اور وہ تمام چیزیں جو اس کوالٹی کو اثر انداز بناتی ہیں یا اس میں پرابلمز کریٹ کرتی ہیں، we have been witnessing all those for the last 75 years. Although ہمارے ٹیچر ایجوکیٹرز یا وہ لوگ جو ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں they all know that کہ کوالٹی ایجوکیشن کی ٹرم in the last 15-20 years SDGs کے آنے کے بعد بہت زیادہ ڈسکس ہوئی، اور ہمارے کرتا دھرتا جتنے بھی ہیں جو پالیسی میکرز ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ کوالٹی ایجوکیشن کی بہت زیادہ بات کرتے آئے ہیں. بٹ آج میں چاہوں گا کہ ہم ریکال کر سکیں ان تمام چیزوں کو، دیکھ سکیں کہ کیا واقعی ہم کوالٹی ایجوکیشن کی طرف سفر طے کر رہے ہیں، یا ہمیشہ کی طرح ان دا لاسٹ 75 ایئرس جو بات چیت چلتی آ رہی ہے ان باتوں کی حد تک ہی کوالٹی ایجوکیشن موجود ہے. ڈاکٹر نعیم اختر اسسٹنٹ پروفیسر زیبل یونیورسٹی، ڈاکٹر صفیہ عروج چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف ٹیچر ایجوکیشن، اور ڈاکٹر سمرین ریاض احمد نے بھی پروگرام میں شریک ہوئی. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I really want you to wake up since we had a very comprehensive session. I really welcome you all here, and I understand that you have been very patient. تو ایک چھوٹی سی ہم 1 منٹ کی ایکٹیویٹی کریں گے یہاں پر تاکہ آپ بیدار ہو سکیں، اور اس بات پہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ کتنا امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن کے ساتھ. ایکٹیویٹی کے لیے کیا کرنا ہے، آئی ریئلی وانٹ آل آف یو ٹو اسٹینڈ اپ. اپنی اپنی نشستوں پہ بس کھڑے ہو جانا ہے آپ لوگوں نے. 2021 2022 اور 2023 کا ابھی تک ہمارے پاس پورا ڈیٹا نہیں آیا، لیکن 3500 سے زائد اسٹوڈنٹس نے سوسائڈ
اٹیمپٹ کیے. 3,500 سے زائد پورے پاکستان بھر کی کیلکولیشن ہے, اور 2023 کی ابھی تک ہمارے پاس پوری ڈیٹا فائل نہیں ہوئی ہے. اوکے, وہ کیا عوامل ہیں, وہ کیا عناصر ہیں کہ ایک اچھا خاصا بچہ پڑھتے ہوئے, ایک اچھی خاصی بچی پڑھتے ہوئے, ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے, تمام تر اپنے وہ مراحل طے کرتے ہوئے اس ذہنی نہج پہ پہنچ جاتی ہے, یہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنی جان لے لیتا ہے. ابھی ریسنٹلی آپ ہی کے ادارے کی ایک خبر ہے, اینڈ دیر آر ہائیلی کوالیفائڈ پیپل جو کہ ایم فل لیول کے ہیں, ماسٹرس لیول کے ہیں, جنہوں نے اور پی ایچ ڈی لیول کے بھی ہیں, ایون دوز ہو ہیو ٹیکن دیئر اون لائفز. کیا ریزن ہوتا ہے وہ؟ اچھا دیکھو, ہم سے پہلے جو مجھ سے پہلے ابھی اس وقت اسپیکرز آئے, انہوں نے اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس بات پہ تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ تعلیم ضروری ہے, اور تعلیم کو حاصل کرنا نہ صرف ثواب ہے, اس دنیا میں بھی ضروری ہے, آخرت کے لیے بھی اگر آپ کے پاس تمام تر یہاں پہ ریسورسز ہیں تو اس میں بھی جواب دہ ہے. تو اس پہ تو ہم ڈسکس کریں گے ہی نہیں کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے. سمٹ میں بڑی تعداد میں اساتذہ و طلباء نے شرکت کی.